مسیح میں آپ سب کو سلام. آپ سلام. یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ, آپ کے پورے ساتھ. ایمانداروں کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ ٹھہری رہے. آپ کے شفا رکھیے اور آپ کے گھرانے کے ساتھ بھی ہو. آمین. خدا ان کا شکر ہے, میرا خدا بڑا عظیم ہے. آمین. وہ ہمیں چاہے دنیا میں ہم کتنے بھی مصروف ہوں, وہ ہمیں لے آتا ہے اپنی بارگاہ میں. اور خداوند نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی حمد کریں. پچھلے دنوں ہم نے عید قیامت المسیح کا تجربہ کیا. ہم اس سارے پروسیس سے گزرے, روزہ میں ٹھہرے, اور اس کے بعد اس کی آمد کے لیے ہم نے عبادات کی, خداوند کے حضور آئے. اس میں بہت سی روحانی ترقی ہم نے پائی اور خداوند کے ہم اور قریب ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں, دنیاوی طور پہ ہے. پاسٹر صاحب ہم سے سب سے زیادہ سینئر ہیں, اس کے بعد ہمیں سارے ہیں, آپ ہے, سب ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی بیٹی یا اپنی ماں سے لگاؤ نہ رکھتا. میرے آج کلام کا ٹاپک ہے میری بیٹی شبیہ میری ماں. میری بیٹی میری ماں کی شبیہ, یا یوں کہہ لیں کہ مجھے میری بیٹی میں میری ماں دکھتی ہے. آج کا کلام بیٹیوں کے لیے, آج کا کلام ماؤں کے لیے. ہم جس معاشرے سے بلانگ کرتے ہیں, یا ہماری انسیت ایسی ہے کہ ماں ہمیشہ بچوں کو بغل میں لے کے سوتی ہے. میرے لیے کافی سینسٹیو ٹاپک ہے یہ. ہر ایک کے لیے ہے. سائنٹیفکلی دیکھیں نا تو تھوڑا سا چلے اور چیز شیئر کرتا ہوں. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا, ہماری فیڈنگ اور ساری چیزیں ایک ناڑی کے یا تو نہیں طرح ایک نس سے بلانگ جڑی بھی ہوتی ہے. ہماری زندگی اس وقت ہماری ماں کے توسط سے, بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے. لیکن ہم دیکھیں گے سائنٹیفکلی نا, جب تک ہم قبر میں اترتے نہیں ہے نا, ہماری ماں کی جینز, ماں کی جتنی خصوصیات, ایون ہمارے ڈی این اے میں ہماری ماں کا ڈی این اے شامل ہوتا ہے. اور آپ ریزمبلنس ہیں کہ ماں کے. دنیا میں کچھ آنے والے دنوں میں 2 اور 3 اس میں لوگ منا رہے ہیں مدرس ڈے, لیکن ہماری یہاں روز مدر ڈے. جب میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں, آپ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں, آپ کہیں اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. ہم چاہے پاسب آج چاہے مجھے نہیں پتا ایج کیا ہے, 70-75, جب میں ذکر کریں گے میں دیکھا آپ سب کبھی کبھی ہم بڑا سوچتے ہیں کہ کتنا ماں تک کرتے رہتے. کچھ نہیں بنا تو سب سے زیادہ ہمارا غصہ ماں پہ جاتا ہے. کیوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے. آج میں 50 ہوں لیکن پھر بھی مجھے میری ماں پاس سب دیکھ رہا ہوں میں. وہ آج بھی جب یاد کرتے ہیں وہ اور قبر میں اترنے تک ہمارا رابطہ بڑی مناسب ہے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر بھی اور ایسے بھی, ہمیں سب سے زیادہ ہماری, بے شک ہم فخر کرتے ہیں بڑا
اپنے بیٹوں پہ دنیاوی طور پہ ہم کہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے نا وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ بیٹی سے چاہے وہ کہیں بیاہ کے آپ بھیج دیں، سالوں سال بات چلے گی، لیکن اس کا خمیر آپ کے ساتھ جڑا ہی رہتا ہے، کبھی بہت سے تجربات دیکھے ہیں زندگی میں، دیکھے ہیں کہ جہاں بیٹے چھوڑ جاتے ہیں بیٹیاں آپ کے پاس. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری بیٹی یہ میری ماں کی شکل، آپ سب کے لیے عزیز کیوں باپ کی بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے، چاہے ایک ہو یا چاہے زیادہ ہو. میں نے ایسے بھی خاندان دیکھے ہیں کہ بیٹے ہیں لیکن وہ طرف سے روتے ہیں بیٹیوں کو، کیونکہ اس کے خمیر میں وفا ہی وفا. بے شک اپنے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اپنے ماں باپ کے لیے باہیں کھلائی، چاہے جیسے بھی حال میں ہے. میں نے بہت سے دیکھا ہے چاہے وہ بے شک بیچارے کے کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کا دھیان اپنے بیٹوں کی طرف جاتا ہے، اپنے بھائیوں کی طرف جاتا ہے. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ اپنے گھر کی وفادار نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، عام طور سے ہم نے دیکھا کہتے ہیں اگر آپ نے کہیں رشتہ کرنا ہے نا تو اس بیٹی کی ماں کو دیکھو، جیسی ماں میں خصوصیت بیٹی میں ڈیفینیٹلی الگ ہوتی ہے، اور صرف بیٹی نہیں بیٹوں میں بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں تجربے میں بھی میرے آیا، حالانکہ ہم بہت ویک سمجھتے ہیں بیٹی، لیکن میں نے دیکھا جہاں سب سے زیادہ ہم ویک پڑتے میری بیٹیاں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، میری ماں اسٹرانگ. اگر میرا یسو میں نے جیسے شروع میں کہا کراس پہ ہے تو سامنے میری ماں کھڑی ہے، میری ماں کھڑی ہے، میری ماں مریم کھڑی ہے. آپ سب کو مدرس ڈے مبارک. ہمارے لیے تو ہر روز ہے لیکن ایک دنیاوی طور پہ بات کرتا ہوں کیونکہ شاید جس جگہ پہ ہے وہاں پہ اصل میں بچے گھر پہ نہیں ہوتے، سالوں سال ملتے ہیں. ہماری تو ساڈا تے دل ہی جڑا نا وہ مادی اچھے الفاظ میں شروع ہوتا ہے، اور وہ دن ہمیں عجیب لگتا ہے جس دن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری ماں ہر وقت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. میں نے کہا بہت ساری ماؤں کی نا بیٹی کے ساتھ بہت زیادہ چپلکش چل رہی ہوتی ہے لیکن ان ہارٹ وہ اصل میں اس کو تراش نہیں ہوتی. بعض اوقات میری بیٹیاں سمجھتی ہیں کہ میری ماں دشمن ہے، مجھے بہت زیادہ بولتی ہے، لیکن وہ کیا دیکھ رہی ہے، اس کو آنے والی وہ عورت اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس نے ایک گھر چلانا، صرف ایک گھر نہیں چلاتی میری بیٹی، ایک خاندان لے کے چلتی. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں علامہ اقبال جو ہے وہ ہمارے اسکول سے پڑھے ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں لوگ جانتے ہیں. علامہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے یا کوٹ کہہ لیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھی لکھی بیٹی دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دوں. صرف اس کلام کی بات، کیونکہ اس کے خمیر میں بے شک یہ بچے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ڈونٹ یو وری کہ یہ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، لیکن ان کے خمیر میں یہ کلام آ رہا ہے. بے شک یہ ہم توجہ نہیں کر رہے، نہیں سن رہے، کیونکہ ہم اس ایٹماسفیئر میں ان کو لے کے آتے ہیں. یہ آپ کو سلام سننے کا کہ کیسی بھی آپ لے کے آتے ہیں، بڑی زبردست فیسلٹی ہوتی ہے، بڑے اچھے بچے مجھے لگتے ہیں، اور یہ کمزوری ہے. سو کلام کو شروع کرتے ہیں بغیر دیر کیے ہوئے. متی 21 باب، ہم دو حوالے پڑھیں گے، متی 21 باب اور متی پہلا باب سے پڑھیں گے. متی 21 باب اور اس کی 24 آیت 42 40. اگر
میری بیٹیاں پڑھے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آج میں چاہتا ہوں آپ حوالے پڑھے پر کچھ ہر کسی کے پاس بائبل ہے. متی 21 باب اس کی 42 ہے. یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ خداوند کی طرف سے اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اب بہن آئے متی ہی کا پہلا باب اور اس کی 18 ہے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم رکے گا بہن. یسوع مسیح کی پیدائش بڑی عجیب و غریب ہے. کلام نازل ہوا اور روح القدس نے سایہ کیا. کس پر؟ مقدسہ مریم. اور ہم یہ 2026 میں رہ رہے ہیں. ہمارے طرز معاشرت ابھی کی دیکھیے گا اور پیچھے چلتے ہیں. جی بہن وہ روح القدس جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی. منگنی میں ہے کسی کی منکوہا ہے. منکوہا مطلب اس کے نام سے لکھ دی گئی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی. ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے شادی سے پہلے روح القدس کی قدرت سے حاملہ پایا. اگر ہم اس وقت کو ڈرا کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ماں مریم کا خاندان کچھ چھوٹا خاندان ہوگا یا معاشرے میں کم پہچان ہوگی, جان پہچان ہوگی. اسی طرح سے یوسف کا بھی. ہم آج کے دور میں جدید دور ہے, ہر طرح کی آزادی ہے یہاں تک کہ جس سعودیہ کے بارے میں ہم سنتے تھے یہاں پر بھی بہت زیادہ لوگ آزاد رہ گئے. کلام سے پرے ہیں, خاندانی طور طریقوں سے پرے ہیں. پاکستان میں چلے جائیں, وہاں چلے جائیں, ہم سپوز کریں کہ میری بیٹی ہے اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کنواری ہے, اور میں جاتا ہوں ہاسپٹل, مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ حاملہ ہے یا امید سے, فرسٹ ری ایکشن میرا کیا ہوگا؟ اس دور کو امیجن کیجئے ذرا. معاشرتی دباؤ ہے, معاشرتی کیا کہنا چاہیے, اصول ہیں, ضابطے ہیں, اور ایک کماری ہے اور وہ حاملہ. اس میری ماں پہ یا اس کے خاندان پہ کتنا پریشر ہوگا, جبکہ وہ جانتی ہے کہ وہ پاک دامن ہے. میں نے کہا میری بیٹی میری ماں کی شبیہ, بہت سارے پریشرز ہو سکتا ہے. اگر روح القدس کی رہنمائی نہیں ہوتی تو سہم کی آگ جاتے باپ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے ماں مریم کے ماں باپ نہیں ہوتے, چاچے, بابے, تائے,
معاشرہ، دوست، احباب، عزیز و اقارب، پھر سورے سسرال والے، گریٹ پریشن. ہم اس عورت کو اچھا نہیں سمجھتے معاشرے میں کہ اگر وہ راہ چلتے کسی سے بات کرتے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. جو ڈسکلوز ہوا ہے کہ وہ حاملہ ہے، لیکن روح القدس کی رہنمائی سے میری ماں کھڑی ہے. کیونکہ گریٹ، ایور گریٹ، گریٹسٹ، آئی ڈونٹ ہیو اے ورڈ فار دس. ہستی، جیسے میں نے کہا، میری بیٹی میری ماں کی شکل، کیونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی مثال مل نہیں پا کہ میں کسے پورٹری کروں، میں کسے بتاؤں پورٹری کرنے کے لیے کہ میری بیٹی میری ماں جیسی. کیوں میری بیٹی پہ میری سب سے زیادہ نظر کرا. اگر ہم پچھلے ادوار میں چلے جائیں تو بڑی 2-3 مثالیں ہمیں کوٹ کرنے کے بعد تھوڑے وقت کی مناسبت کے بعد سے ہم الکاستر کو دیکھ سکتے ہیں، روت کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اچھی ایگزامپل ہے، وہ بہت کم میں نے سنی ہے، دیکھی ہے. بیٹی ہے رسفا، رسفا نام ہے، قضات کی کتاب میں ذکر ہے. ذکر کچھ اس طرح سے ہے، اس کو میں نے روکا، پاز کیا، پھر آگے چلیں گے. اس کو دیکھا ماں ہے، پھر بیٹی کا آپ کو بتا. داؤد کا دور اقتدار ہے، ساؤل سے ٹرانسفر ہوئی ہے بادشاہت کس کو؟ داؤد کو. اور ساؤل نے ٹریٹی کہتے ہیں، ایگریمنٹ باندھا ہے جبونیوں سے. اور یاد رکھیں، جب آپ کسی بھی قسم کا ٹریٹی کرتے ہیں یا ایگریمنٹ کرتے ہیں کسی قوم کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ، تو پھر اسی کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. لیکن اس ٹریٹی، اس کانٹریکٹ میں، اس عہد میں اس نے خداوند کی قسم کھائی. کس نے؟ ساؤل نے. چلیں پڑھ کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا اس کو دیکھ کر. نکالیں جی ذرا قضات کی 2 سیموئیل اور 21 باب میں خبر. 2 سیموئیل 21 باب. قضات تھا لیکن 2 سیموئیل. اکیس باب نکالتے ہیں اور اس کو کٹ اینڈ شارٹ کریں گے. قصہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ ٹریٹی جب ہوئی ہے تو ساؤل نے جبونیوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں کسی بھی طرح سے، یہ نان اسرائیلی ہے، اسرائیل سے تعلق نہیں ہے. پڑھیں گے ذرا 7 باب پڑھی گئی. اچھا ایک چیز مجھے یاد رکھیے گا، کال کا دور ہے، اور کال صرف اس وجہ سے آیا ہے کہ ساؤل کا دور گزرا، داؤد کا دور ہے، اور اس نے کیا ہے؟ خداوند کی نافرمانی کی ہے،
اس ٹرینٹی سے اس معاہدے سے منحرف ہوا ہے، جس کی وجہ سے کال آیا، اور وجہ کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن بس آیت میں پڑھیے گا۔ لیکن 21 باب کے ساتھ ہے، جی جی، لیکن بادشاہ نے لیکن بادشاہ نے مفوبس بن یونتن بن ساؤل کے خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا۔ ٹھیک ہے، بڑھیا آگے۔ پر بادشاہ نے عیا کی بیٹی رسفا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور مفیوبس کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو برزلی مہولاتی کے بیٹے ادرییل سے ہوئے تھے، لے کر ان کو جبونیوں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے ان کے پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا۔ سب کی اب اس کی کمپنسیشن کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہ ساؤل کے خاندان میں سے ساؤل کے بیٹے ہیں۔ اس وقت جب اس ادوار میں بادشاہ کی بہت ساری بیویاں ہوا کرتی تھی، ان میں سے ایک یہ بیوی ہے، اور کس کی بیٹی ہے سر؟ عیا کی بیٹی رسفا ہے۔ وہ یہ ہے، اس نے کہا، داؤد نے جب دیکھا کہ ملک میں کال ہے اور کال نہیں جا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ خداوند سے رجوع کیا تو خداوند نے کہا کہ ساؤل نے معاہدہ کیا تھا، ٹریٹی کی تھی ان کے ساتھ، جبونیوں کے ساتھ، کہ جب میں تیرے ملک پر قبضہ کروں گا میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ جب اس ملک پر قبضہ کروں گا جبونیوں کو کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ جبونیوں نے اسرائیل کی مدد کی تھی جب یہ اس ملک کو کیپچر کرنے آ رہے تھے، اس ملک کو قبضہ کرنے آ رہے تھے، اور یہ سب خداوند کی طرف سے۔ جب اس بات کو انہوں نے نہ لائے، مد نظر نہ رکھا، اور جبونیوں کو انہوں نے کھدیڑ دیا، پیچھے ذکر ہے، پورا پڑھے اس لیے نہیں رہا کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے۔ کھدیڑ دیا مطلب ان کو تائو بالا کیا، ان کو تباہ کر دیا، جس کے بس خداوند اپنی بات کو نہیں بھولتا۔ میں بھول جاؤں گا، آپ بھول جائیں گے، لیکن خدا وعدوں کا خدا ہے، وہ ہر بات اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ تو اس کے وجہ جب خدا سے اس نے رجوع کیا تو خداوند نے کہا تو نے پیچھے دیکھ ذرا کیا کیا ہے۔ ساؤل نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ پھر یہ جبونیوں کے پاس جاتے ہیں کہ کیا کریں۔ اس نے کہا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ ساؤل نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہ کریں گے، لیکن اس نے ہماری قوم کو تاغ کر دیا اور ہماری نسلوں کو تباہ کر دیا۔ داؤد نے کہا میں اس کے عوض کیا کروں کہ اس کال سے میں نکل سکوں۔ کہا کہ ہمیں ساؤل کے بیٹے دے دو۔ جیسے یہاں پہ ہے میرے بہت سارے لاز ہیں، مجھے نام نہیں آ رہا، تو خون بہا جس کو کہتے ہیں، خون بہا کے بدلے چیزیں ہوتی ہیں۔ اب سخت کال ہے، اگر مطلب سپوز اکثر کہتے ہیں کہ موت دکھا کے بخار سے کام چلا، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو سخت کال ہے، لاکھوں اسرائیلی مر جائیں گے۔ جب کال رہے گا ڈیفینیٹلی نہ تو آپ کا اناج اگے گا، نہ آپ کے کیا کہتے ہیں چراگاہیں کچھ دے پائیں گی، نہ چوپائے، بچے، انسان سب تباہ ہو جائیں۔ تو یہ خدا کے پاس داؤد جاتا ہے کہ میں اس کی کمپنسیشن کیسے کروں، میں کیسے اپنی قوم کو، کیونکہ بادشاہ ہے قوم کا، وقت کا لیڈر ہے۔ اس نے کہا جی اس کا یہ ہے کہ ساؤل کے 7 بیٹوں کو ہمیں دے۔ اس میں تھوڑی سی ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو یوناتن بھی اس کا بیٹا ہے، اس کا ساؤل تھا، لیکن ان کے درمیان جب بادشاہ داؤد بنا تھا اس نے کہا تھا ہمیشہ ساؤل داؤد کے پیچھے لگا رہا، یہ یاد رکھیے، ساؤل داؤد کے پیچھے لگا رہا، اس کو مارنے کے طرف رہا، لیکن خدا کا منصوب یہ بھی ہے، خدا کا منصوب داؤد نے اس کے لیے کیا کہنا چاہیے، اپوزٹ ایسا نہ کیا جیسا ساؤل کی
کہ اس کو مارے. خیر ہے نہیں شارٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم 7 بیٹے اس کے مجھے دے. یوناتن کے بیٹوں کو اس نے دیا. یوناتن پلٹا تھا ساؤل کا. اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو آگے ہی ملے گی. اب آتی ہے بیٹی کی بات. آپ یہ کدھر گھومنے شروع ہو گئے. آ گیا انہوں نے کیا کیا, وہ 7 بیٹے لے لیے انہوں نے 2 بیویوں میں سے. اس میں سے ایک عیاب کی بیٹی رسفا تھی. سخت کال ہے اور اس کے 2 بیٹے, باقی 5 دوسری میں سے اس نے. سر پڑھیے گا آگے. سو وہ 7 ایک ساتھ مرے. 7 ایک ساتھ مرے. ایک ساتھ مرے. کیا کیا انہوں نے؟ سر پڑھیے گا. یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں, یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں, یعنی جو کی فصل کے شروع کے جو دنوں میں کی مارے. فصل کے شروع. جی. تب ایا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا. تب کیا لیا رسوا نے؟ ٹاٹ لیا. ٹاٹ دیا. اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی. چٹان پر. کس چٹان پہ بچھایا؟ جس چٹان پہ ان 7 کو کیا ہوا ہے؟ ٹانگ دیا گیا ہے, قتل کر کے. اور جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی. اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو سزا دیتے تھے, یہ بھی ایک سزا کا طریقہ تھا, ٹانگ دیتے تھے مار کے. پھر ہوتا کیا تھا, گدھ, طرح طرح کے جانور, کیونکہ ویرانے میں ہوتا تھا یہ سارا, آ کے اور سم ٹائم میں ڈیٹیل میں نہیں اس کی میں جانتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے زخمی کر کے چھوڑ دیا, شاید ہو سکتا ہے مار دیا گیا یا مار کے ٹانگ دیا گیا اس ساتھ. تو اس بیٹی نے کیا کیا ہے, کاٹ لیا اور بیٹھ گئی ہے ان 7 کے پاس پہاڑ کے اوپر. اور مجھے نہیں معلوم جو کی فصل کے شروع سے لے کے اور آخر تک. سر پڑھیے گا. جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی. جب تک کیا ہوا؟ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی. خدا کا آسمان نہ کھلا. بیٹی ڈٹ گئی ہے ادھر, 2 بیٹے اس کے بادشاہ کے حکم کو فالو کرنا بھی. بیٹے اس کے لٹکے ہوئے, وہ ماں کو دیکھے. اب آئیے گا واپس میری ماں مریم کی طرف آئیے. میرا یسوع اس صلیب پہ لٹکا. دائیں بائیں میرے جیسے گنہگار ہیں. اس میری ماں کے کلیجے پہ, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس بیٹی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اس کے 2 بیٹے 5 دوسرا اور یہ کون دوراہے پہ ہے, کال ہے. کہ اگر چلے اسی کے 2 بیٹوں کو لے کے چلتے, 5 کو باقی چھوڑیں. نہیں بارش ہوگی تو کیا ہوگا, مر جائے گی. لیکن اپنے بیٹوں کی حرمت, اپنے بیٹوں کی اس کے لیے بیٹھی ہے ٹاٹ اوڑ کے. لکھا ہے اس میں کہ سب کیا لکھا ہے اس میں, کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی. اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں, نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو, ہوا کے پرندے کے دوسری اشیاء چیزیں جو ماंس کھاتے ہیں, کیا گزر رہے ہیں سمجھ کے اس بیٹی کو. سر آگے بڑھیں. اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا. رات جنگلی درندوں کو پہرا دے رہی ہے. بیٹے لٹکے ہوئے سزا مردہ ہو چکے ہوں ظاہر نہیں, لیکن خداوند نے اپنا آسمان کھولا. اس کی کیا ہوئی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پھر پانی آتا, پھر زمین سراب ہو جاتی ہے, کال ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے میری بیٹی. میری بیٹی میں میری ماں کی شکل نظر آئی. وہ ماں مریم ہے اور یہ بیٹی کون ہے, رسفا. یسوع تخت دار پہ ہے, اس کے بیٹے لٹکے ہوئے. گریٹ پرابھو.
مطلب اگر بینگ اے ماں یا پیرنٹ یا باپ بھی آپ نہیں دے سکتے کسی اولاد کو اپنی بیٹی کو. ہمارے بیٹے تو کوئی چیز یا بیٹیوں کو ڈیمانڈ کر دیں تو مطلب ہمارے پاس انسانوں کے بہت پاس کا ہمارے وقت کوئی چیز نہیں فوراً سے دے سکتے, تو ہمارے سب کانشیس میں چلنا شروع ہوتا ہے, ہم گلٹ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں نہیں کر پا رہے گا. یہ میری بیٹی ہے جس کو ہم بہت کمزور سمجھتے ہیں. بعض لوگ آج کل کہتے ہیں پاپا کی پریاں, واقعی پریاں وہ ہماری, واقعی ہمارا خمیر ہوتا ہے. نہیں جیسا کیونکہ ان میں ہمیں ماں کی شکل ہے, ہمیں وہ سہانی گود ان کی شکل میں نظر آتی ہے جس نے ہمیں تراشا, جس نے ہمیں ترتیب کیا, جس نے ہماری خمیر کو سینچا, جس نے ہمارے ادوار کو, جس نے ہمارے کردار کو سینچا. پھر اور شارٹ کرتے ہیں, اگر ہم دیکھیں تو افتہ جلاتی ہے, پرانی ادوار افتہ جلادی, بیٹیوں نے پڑھا وہ کلام, افتہ جلادی کی بیٹی کا بہت ذکر میں نے سنا, اس رسفہ بیٹی کے شاید میں نے بہت کم سنا. اس کے اوپر گیت بھی ہے کہ شاید بابل میں جنگل جانا, پڑھیں گے نہیں, شارٹ کرتا ہوں, آپ کو ایسی اویئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ بیٹی ہے, اس وقت بھی ایسا ہی ہے, اور امونیوں کا دور ہے, اس وقت بادشاہ ہے اور قوم بنی اسرائیل مشکل میں ہے اور کچھ بن نہیں پا رہا. بنیامینی ہے یہ, افتہ نام ہے اور جلاد قبیلے سے ہے. اس کی ماں جو ہے وہ نان اسرائیل سے نہیں, اس کی وجہ سے اسے پھینک دیا گیا. لیکن خداوند کے ساتھ چلتا تھا, سورما تھا, وفادار تھا. جب وقت پڑا تو یاد آیا وہی سا ٹپڑا ہے. خداوند نے اپ لفٹ کیا اسے, سورما تھا اور ایک ہی بیٹی ہے, کوئی زیادہ اولاد نہیں, ایک ہی بیٹی ہے. پڑھنے کے لیے اس میں جائیں گے پھر ٹائم نہیں, ایک ہی بیٹی ہے. اور خداوند سے اس نے قصد کیا, عہد کیا, کیونکہ اس وقت دور یہ تھا کہ اسرائیل شکست پر شکست کھا رہے ہیں امونیوں سے. انہوں نے بلایا, کال کیا اس کو, بھائی آ, قبیلہ گیا ہے, آ ہمارے ساتھ چل, ہم بنے دار ہیں, ہمارا سردار بن, تاکہ ہم رہائی پائیں امونیوں کے ظلم سے. اس نے کیا کیا, یہ آیا ہے, اسے پتا ہے مرحلہ مشکل ہے, کیونکہ پے در پے کنٹینیوسلی اسرائیلی پیچھے جا رہے, ظلم اٹھا رہے امونیوں سے. یہ آیا, اس کو سلار بنایا, سپہ سلار بنایا, بادشاہ بنایا کہ ہم لڑتے ہیں امونیوں سے جا کے. خداوند کے حضور کیا, خداوند کے ساتھ چلنے والا آتی ہے. خداوند سے کہتا ہے, خداوند جب میں وہاں سے فاتح بن کے آؤں, ایمان کی دیکھیں میں کہتا ہوں, فاتح سے پتا ہے پیدر پہ شکست ہو رہی ہے, لیکن جب میں فاتح بن کے آؤں گا تو میرے سامنے جو بھی آئے گا میں اس کی قربانی کروں گا. خداوند نے فتح بخشی, اسرائیل غالب آیا, افتح کا سلار بادشاہ, مرد خدا بھی ہے اور زبردست سورما اور جنگجو ہے. ہوتا کیا ہے, اس کی بیٹی آتی ہے, خوشی ہے, کیونکہ باپ کی فتح میں بیٹی کو فتح ہوتا ہے. جب وہ دیکھتی ہے, میں عام طور پہ بھی بات کرتا ہوں,
جب وہ دیکھتی ہے کوئی اچیومنٹ کوئی چیز تو بیٹی سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا اور اس کے سینٹیمنٹس بھی جلدی سامنے آتے ہیں اور جذبات میری بیٹی بہت جلدی ایکسپریس کرتی ہے ایسا ہے سم ٹائمس لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی اور باپ پہ بہت زیادہ مت ہوتا ہے ایسے نہیں کیونکہ مجھے میری بیٹی میں کس کی تشکیل نظر آتی ہے میری ماں کی نظر آتی ہے اور ہماری گٹی میں خمیر میں ہماری ماں اسی لیے ہمیشہ باپ بے شک بیٹے کتنے بھی ہوں لیکن اس کا دھیان ہمیشہ بے شک پیچھے بیٹھی بیٹی زیادہ میری بیٹی پہ یہ میری بیٹی ہے بیٹیاں قابل فخر کام کرتی تو باپ کا سنا ہو جاتا بے وقوف ہے وہ لوگ جو بیٹیوں کو پسند ٹھیک چلے ہم واپس آتے اپنے ٹاپک میں تو باپ کی خوشی میں شرکت کرنے کے لیے اپنی ہمجولیوں کے لیے مرکز نگاہ ہے بادشاہ کی بیٹی ہے تو ہمجولیاں ساتھ ہے نکلی ہے باپ کو ویلکم کر دی کہ میرا باپ فاتح بن کے آئے اور باپ کو جا کے لپٹتی ہوتی خوش ہوتی ہوگی میں کل گلدستہ بھی لیا ہوا اس کو بہت سارے تحائف بھی باپ کے پاس لے کے گئی میرا باپ جیت کے آیا باپ نے کہا یہ تم نے کیا کیا کیونکہ کمٹمنٹ کس کے ساتھ ہے اس کا خدا کے ساتھ ہے اور مرد دعا ہے مرد خدا ہے اور سالار ہے جنگجو ہے اپنے عہد سے مکرنے کا نہیں آئے تو نے مجھے مار دیا باپ کا دل بھر آیا وہ ساری فتح وہ ساری شادمانی ایک دم کیا کہنا چاہیے الفاظ غم میں تبدیل ہو گئی ختم ہو گئی حالانکہ قوم کے لیے بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے وہ قوم جو عرصے سے پستی آ رہی ہے اور دیوار تلے لگی ہے اس کو آج اپلفٹ کیا اس سورما نے لیکن کیا ہوا بیٹی کا غم بیٹی ہائے یہ تو نے کیا کیا وہ بیٹی بھی ایسی زبردست بیٹی بولے مکری نا با تیری گئے تیرا کام ہوئے گا تم جانے تو میں تھوڑی کیا باپ میں حاضر ہوں جیسا تو نے کہا ہے کر میں حاضر ہوں میرے باپ میں حاضر ہوں میرے باپ لیکن مجھے کچھ دیر کی اپنی ہمجولیوں کے ساتھ جانے دے تاکہ میں اپنے تمہار پر پہ ماتم کروں پھر جو تیری مرضی آئے بیٹی ہے اور وہ حاضر ہو گئی اسے پتا ہے کہ آج نہیں بچوں باپ کے آگے اس نے نہیں کھڑی ہوئی باپ کے رتبہ اور بلند کیا میں کہتا ہوں افتہ کا سینہ اور چوڑا نہ ہو گیا اندر سے ضرور غم کھایا ہوگا باپ نے لیکن بیٹی نے باپ کا رتبہ اور بلند کر دیا میری بیٹی اور آج تک کہتے ہیں کہ یہ رسم چلی آ رہی ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور 40 دن تک اسرائیل میں بیٹیاں جاتی ہیں اس غم کو یاد کرنے یہ میری بیٹی جیسا نومی کو دیکھ لو نومی کی بیٹی رود بہو جس کو اس نے جو بہو بیٹی میں کنورٹ ہو گئی
دوسری قوم سے تھی، بہت سخت وقت دیکھا اسے. یہ بھی کال کا ہی سین تھا. یہ اٹھی اور نومی وہ آپ سے چلی جاتی ہے. اگر آپ حوالہ چاہے تو میں خیال ہے یہ قضات میں ہے، قضات اور 11 باب ایسے پڑھیے گا. پڑھوں گا اس لیے نہیں کہ ٹائم بہت زیادہ چلے گا. پڑھیے گا، آپ کے ایمان کو اسٹرانگ کرے گا، بیٹی کے ایمان کو اسٹرانگ کرے گا. ہائے منو نومی آنکھوں میں مارا چھٹکے کی دیس کھٹیا. بہت پرانے ہیں. نومی آنکھوں میں مارا. لیکن اس نومی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہونے والا ہے. اس کی بیٹی کے روت کی بدسمت. کسی کو معلوم ہے روت کا کیا ریوارڈ، کیا اس کا اس ساری تپسیا، اس ساری محنت کا کیا نکلا تھا؟ اس کا اس کے سینے سے یسی پیدا ہوا، یسی سے بیت پیدا ہوا. بیت سے یسی پیدا ہوا. مطلب یہ کہ روت گریٹ 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 دادی ہے کس کی؟ یہ ہے، یہ میری بیٹی روت ہے. خداوند نے اپنی فکر. اب جب تک یہ بائبل ہے، جب تک یہ کلام جہاں جہاں پڑھا جائے گا، اس روت کو بھی یاد کیا جائے، اس بیٹی کی عظمت کو. بہت لمبی کہانی ہے اس کی. جاتی ہے، سٹے چنتی رہتی ہے، مفلسی ہے، آتی ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کو، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی کیا کہتے ہیں نومی ہے، اس کی وہ بھی تھی، کیا کہتے ہیں جٹھانی، درانی عرفہ چھوڑ گئی ہے. عرفہ چھوڑ گئی. 2 بیٹے تھے اس کے، اور ہسبینڈ شوہر سب مر گئے. یہ واپس آتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میرے پاس نہ تو بیٹے ہیں نہ میرے خاندان میں کوئی ہے، اگر تم جانا چاہتی تو چلی جاؤ. روت کہتی ہے نہیں، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں. تیرے لوگ میرے لوگ ہوں، میری قوم اور تیری قوم میری قوم ہوں. پھر خدا نے کیا ریوارڈ دیا اس کو، کیا اس کو برکت. آج رہتی دنیا تک جہاں جہاں کلام پڑھا جائے گا اس کو یاد کیا جائے گا. اور اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ میرے باپ داؤد. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گریٹ 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 ہے، کیونکہ یوسف کی نسل یہیں سے آتی ہے، داؤد سے آتی ہے. یہ میری بیٹی کا کریکٹر ہے، یہ میری بیٹی کی اسٹرینتھ ہے، کیونکہ میری بیٹی میری ماں تھی. منو اپنی ٹیچر اپنی ماں کا ہوگی. اتنی سیاح ہوتے ہیں اسی اگر رشتہ ویکن جاتا ہے تو اپنی ماں کو ویکنا کیسے؟ کیونکہ ہمارے خمیر میں ہماری ماں کا ہماری ماں کی ادبا. ملکہ استر کو تو کوئی بھول نہیں سکتا. یہ بھی میری بیٹی ہے، قوم کی زبردست بیٹی ہے. خدا نے اپلفٹ کیا، ملکہ بنی، قوم بنی اسرائیل کو بچایا. جب مرتکی نے کیا کیا؟ 50 ہاتھ اونچی سولی اور کہتا تیز ترین جو سوار ہیں ان کو بھیجو تاکہ جب قوم بنی اسرائیل کا صفایا کر دیا جائے. لیکن یہ میری بیٹی ڈٹ گئی ہے. اس نے کہا روزہ رکھو، اور وہ مرتکی کو جو مروانا چاہتا تھا حمان، اس سلیب پہ خود چڑھا 50 ہاتھ. یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی آستہ ہے، میری بیٹی جیسا کوئی نہیں. اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ اگر یہ خدا کا مسکن ہے
تو اس میں سب سے بہترین جو کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ میں کہتا ہوں میری بیٹی، میری بیٹیاں بھی پروف دے دوں آپ لوگوں زبور 144 میں سنیے گا یا بھی کیا ہے سن کے ذرا اسی پرانے زمانے سے جنجا جنجا تو چاہیے تے وہ کوئی گل ہوتی سی اب فلانے نے ذرا سن کے بھائی کیونکہ جو میری طرح سو بھی رہا تھا تو ہاں کیا آتا ہے اور روٹی بھی کھل گئی تو ذرا سن کے زبور 144 نکال اور اس کی 12 آیت، یہ میری بیٹیوں کا رتبہ ہے، دیکھیے گا ذرا اس کا رتبہ ہے، یہ میری بیٹیوں کا۔ جب ہمارے بیٹے جوانی میں قداور پودوں کی مانند ہوں، 6 فٹ 7 فٹ ہم تو ساڑھے کافی چھوٹے ہو گئے ہیں، جب میرے بیٹے قداور جی، اور ہماری بیٹیاں محل کے کونے کے لیے تراشے، بیٹیاں محل کے کونے کے لیے، محل کے لیے کونے کے لیے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں۔ کون سا پتھر؟ تراشا، اور کون سا؟ کونے کونے کے کے لیے۔ لیے، میرا یسوع کیا گیا کہا گیا؟ کونے کے سرے کا پتھر۔ کیا بولا گیا؟ کونے کا سرے کا پتھر۔ تو میری بیٹی کو میں نہیں کہتا کہ میری بیٹی میں میرے یسوع کی شکل اندر آتی ہے۔ جو گریٹ ٹربل سے میرا یسوع گزرا، جو گریٹ مشکل سے میرا یسوع گزرا، میری بیٹیاں گزر کے اور ہمارے ایمان کو، ہمارے گھر کو، ہمارے خاندان کو مضبوط کرتی۔ پاکستان میں بڑا دور دورہ ہے اس وقت، شاید مجھے وہیں سے انسپریشن بھی ملی میسج کو کنوے کرنے کی، لیکن میری بیٹیاں ڈٹی ہوئی، میری بیٹی جیسا کوئی نہیں۔ میرا یسوع جسے معماروں نے رد کر دیا، کونے کے سرے کا پتھر۔ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں محل بناؤں گا، محل میں کوئی ہلکی چیزوں سے تو نہیں بناؤں گا اگر میرے پاس پیسے ہوں گے یا بادشاہ ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کونے کے سرے۔ میری بیٹی کو کیا بولا گیا ہے؟ میرے محل کے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند۔ تو آج سے کوئی بھی بھائی میری بیٹیوں کو کمزور نہ سمجھے۔ ہلیلویا۔ کونے کے سرے کا پتھر ہے میرا یسوع، کونے کا سرے کا پتھر ہے، میری بیٹیاں بھی محل کی کونے کے سرے کا۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ یہ ہے بیٹی، کسی بھی طور میری بیٹیاں میرے بیٹوں سے کم نہیں، بلکہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ترستے دیکھتے ہیں، عام طور پہ بھی کہتے ہیں، مطلب کسی اس میں کہتے ہیں کہ بیٹیاں کیا ہے، وہ دھن کا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ جس گھر میں بیٹی ہے وہاں پہ دولت ہے، یہ دولت تو خدا میں کہتا بے شمار ہاں کہتے لکشمی آتی ہے، لکشمی، ہاں لکشمی، ہاں جی، ہمارے اس میں رحمت، ہاں جی رحمت۔ رحمت کا پیٹ سے رحمت۔ جب آپ کے ساتھ رحمت ہوگی تو آپ کبھی ڈگمگا نہیں سکتے، کبھی پریشان نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں کونے کا سرے کا پتھر کون ہے؟ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کے ایمان میں کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہلیلویا۔ ہلیلویا۔ زوردار تالیاں میری بیٹی کے لیے۔ میری بیٹی جیسا کوئی میری بیٹی ہے، آپ کو بھی برکت دے، آمین۔